یہ قصہ سورہ الکہف میں بیان کیا گیا ہے اور اس سے ہمیں بہت سے اہم سبقات ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قوم کے لیے نبی بنایا گیا تھا۔ وہ علم اور حکمت میں بہت آگے تھے، لیکن جب کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا اس دنیا میں کوئی آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فطری طور پر جواب دیا، نہیں، میں ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، کیونکہ ہر علم اللہ کی طرف سے آتا ہے اور کسی بھی انسان کے پاس مکمل علم نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ایک خاص شخص ہے جس کا علم تمہارے علم سے مختلف اور زیادہ گہرا ہے، اور وہ تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی، ہمیشہ سیکھنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اللہ جسے چاہے خاص علم دے سکتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا کوئی اور۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے خاص علم یعنی غیبی حکمت عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے التجا کی کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے مل کر ان سے علم حاصل کرے۔ اللہ نے انہیں مذہ مچھلی یعنی سوکھی مچھلی کا نشان دیا اور کہا کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہی تمہیں وہ شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک نوجوان ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ سفر پر نکلے۔ چلتے چلتے وہ ایک سنگم یعنی جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں پر پہنچے اور وہاں آرام کرنے لگے۔ اسی دوران مذہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، لیکن حضرت یوشع علیہ السلام اسے بھول گئے اور آگے سفر جاری رکھا۔ جب دونوں کو بھوک لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے کہا۔ تب حضرت یوشع علیہ السلام کو یاد آیا کہ مچھلی تو وہی پیچھے پانی میں چلی گئی تھی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے۔ وہ واپس اسی جگہ گئے اور وہاں حضرت خضر علیہ السلام کو ایک چٹان کے پاس بیٹھے ہوئے پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ میرے عمل کی حقیقت کو تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کا وعدہ کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شرط رکھی کہ جب تک میں خود نہ بتاؤں تم مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط مان لی اور ان کا سفر شروع ہوا۔ دونوں سمندر کے کنارے پہنچے جہاں انہیں ایک غریب مچھوارے کی کشتی ملی۔ مچھوارے نے بنا کوئی انعام لیے انہیں سواری دے دی۔ جب کشتی سمندر میں چلی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں ایک چھید کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا اور انہوں نے اعتراض کیا، آپ نے یہ کیا کیا؟ جس کشتی نے ہمیں بٹھایا اسی کو آپ نے نقصان پہنچا دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اصل میں وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی اور اس علاقے کا بادشاہ ہر صحیح سلامت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ خضر علیہ السلام نے چھید کر کے اسے معمولی نقصان پہنچایا تاکہ بادشاہ اسے بیکار سمجھ کر چھوڑ دے اور بعد میں وہ مچھوارے اسے ٹھیک کر لے۔ سفر جاری رہا اور راستے میں ایک معصوم بچہ کھیل رہا تھا۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حیران ہوئے اور اعتراض کیا، آپ نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا، میں نے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کرتے۔ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے نیک ماں باپ کو گمراہی کی طرف لے جاتا اور انہیں کافر بنا دیتا۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں اس سے بہتر اولاد ملے جو ان کے لیے رحمت اور سکون بنے۔ پھر ان کے ساتھ اور ایک واقعہ پیش آیا۔ آگے جا کر دونوں ایک گاؤں پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے انہیں کھانا اور مہمان نوازی سے انکار کر دیا، لیکن وہاں ایک پرانی دیوار تھی جو گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا، ان لوگوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا، پھر بھی آپ نے ان کے لیے مفت میں کام کر دیا۔ اگر چاہتے تو مزدوری لے سکتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ دبا تھا جسے ان کے والد نے چھپایا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لوگ اسے لوٹ لیتے۔ اللہ نے چاہا کہ بچے بڑے ہو جائے اور حق کے ساتھ اپنا خزانہ نکالے۔ اب ان کے سفر کا اختتام ہو چکا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب میرا اور تمہارا سفر ختم ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی میں نے کیا وہ اللہ کے حکم سے تھا۔
ہر چیز کی اصل حقیقت ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی چھوٹے نقصان بڑے فائدے کا سبب بنتے ہیں۔ صبر اور بھروسہ بڑی دولت ہے۔ تو یہ قرآنی قصہ اور میری پیشکش آپ کو کیسی لگی؟ یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، اوروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔